اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا۔ میں نے پہلے جملے کو تجوید کے قواعد کو ذرا سائڈ پہ کرتے ہوئے اس جملے کو ادا کیا ہے، اور اس طرح ادا کیا ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اور تجوید کے رولز کے مطابق میں ایسے پڑھوں گا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ۔ تو حرفم میم کی آواز آنی تھی آپ کو، کیونکہ تنوین کے بعد میم ہے، اور ایک قاعدہ آپ تجوید میں پڑھ چکے ہیں یا ابھی آپ نے پڑھنا ہوگا، تو اس وقت آپ کو تھوڑی سی پرابلم آنی تھی، اس لیے میں نے لفظ کو بالکل واضح پڑھا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ حرفن حالت نصب میں ہے اور نکرہ ہے، اور ترجمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے ایک حرف۔ تو من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا تو فلہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والحسنۃ، الحسنۃ والحسنۃ، اور وہ نیکی جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے بعشر امثالھا، اس جیسی 10 نیکیوں کی طرح ہے۔ گویا قرآن مجید کا، اللہ کے کلام کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا لا اقول، میں نہیں کہتا کیا کہ الف لام میم حرف، جملہ اسمیہ ہمارا الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، تو الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہہ رہا، ولیکن بلکہ الف حرف، جملے آپ کے سامنے آئیں گے اب چھوٹے چھوٹے۔ الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ رواہ ترمذی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس کلاس میں جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارا بیٹھنا قرآن مجید کی جو برکات ہیں ان سے مستفید ہونا ہے، اور اس کلاس میں جو آپ الفاظ پڑھتے ہیں، جو الفاظ سیکھتے ہیں، وہ تقریباً تمام کے تمام الفاظ جو ہیں قرآن مجید کے، اللہ کے کلام کے الفاظ ہیں۔ لہٰذا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے الف لام میم میں آپ نے فرمایا کہ 30 نیکیاں ہوئیں، تو اب یہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ اس کلاس میں یا اس کورس میں جو بھی آپ کے پیریڈز ہوتے ہیں کتنی نیکیاں سمیٹ کر یہاں سے اٹھتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کیا، آخرت میں کامیابی اللہ کے فضل سے ہوگی، لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر کے لے کے جانا ہے، اور وہ ہے نیکیاں۔ تو ہمیں نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے، تو اس سے بہترین نیکیاں اکٹھی کرنے کا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں جو ہیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ ہم نے الحمدللہ کل شروع کیا تھا، اور بہت سارے جملے ہم نے بنائے تھے، مزید کچھ جملے آپ نے آج اس حدیث میں جو ہیں وہ دیکھ لی ہیں۔ جملہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو جملے کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے کہ جملہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں۔
کیا ہر الفاظ کا مجموعہ جو ہے وہ جملہ کہلائے گا؟ نہیں، الفاظ کا مجموعہ لیکن بات پوری نہیں ہو رہی تو وہ جملہ نہیں ہوگا. جیسے زید کی کتاب الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن جملہ نہیں ہے. نیک لڑکا الفاظ کا مجموعہ لیکن جملہ نہیں ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ زید کی کتاب نئی ہے، اب یہ الفاظ کا مجموعہ ہے، اب یہ جملہ کے بات پوری ہو رہی ہے. اور عربی زبان میں جملے کی دو اقسام آپ کے سامنے آئیں گی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوگا جو فعل سے شروع ہوگا، اور ابھی ہم نے فعل شروع ہی نہیں کیا. تو جملہ اسمیہ ہم نے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے. جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہوگا جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے گا. مبتدا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے، اور ہم ابھی جتنی بھی پریکٹس کریں گے وہ معرفہ کی ہی کریں گے، اور خبر جو ہے وہ عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. مبتدا اور خبر اعراب کے اعتبار سے دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے. یہ تین باتیں تھیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے جملہ اسمیہ کے حوالے سے. اب ہم مزید کچھ جملے پریکٹس کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی اپنے جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر، کل ہم نے علم کو استعمال کیا تھا، آج انشاءاللہ تعالی ہم ضمائر کو استعمال کر کے مختلف جملے جو ہیں وہ بنائیں گے انشاءاللہ. جی جملہ اسمیہ چند جملے مزید جو ہے وہ ہم پریکٹس کر لیں. جی دانش آگے بیٹھیں. دانش جملہ ہے موسیٰ رسول ہیں. موسیٰ رسول، جملہ بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں موسیٰ ایک ایسا اسم ہے جو تینوں اعرابی حالتوں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر میں موسیٰ ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں اس جملے میں جو موسیٰ اسم ہے وہ کس اعرابی حالت میں استعمال ہوا ہے؟ حالت رفع میں. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حالت رفع میں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر جو موسیٰ ہے وہ مبتدا کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر استعمال ہونے والا موسیٰ حالت رفع میں ہے. بات سمجھ میں آگے نے ایک سوال اٹھا تھا نا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا جو ایک جیسے اسماء ہیں جو جیسے تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتے ہیں. تو ایک سوال آیا تھا کلاس سے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، خالد ذیشان نے یہ سوال کیا تھا. تو اس وقت میں نے یہی بتایا تھا کہ جملے میں ہمیں اس کا استعمال بتائے گا کہ جملے میں وہ کس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو موسیٰ ویسے حالت رفع میں موسیٰ ہوتا ہے، نصب میں موسیٰ ہوتا ہے، جر میں بھی موسیٰ ہوتا ہے. اب یہاں پر موسیٰ چونکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اور مبتدا چونکہ حالت رفع میں ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ موسیٰ اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم ایک اضافہ اور کریں گے کہ آپ کو آگے جا کے کچھ چیزیں ملیں گی گرامر کی کتابوں میں نحوی ترکیب کے حوالے سے، یا ترکیب کہہ لیں کہ جملے کی ترکیب بتائیں. اب وہ ترکیب بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو کروانا چاہتا ہوں. تو اب آپ جو بھی جملہ کریں گے اس کی ترکیب بھی بیان کریں گے. ترکیب سے مراد کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی موسیٰ مبتدا، رسول خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، یہ اس کی ترکیب ہے. ٹھیک. اب اس طرح بات کریں گے، اور اسی انشاءاللہ تعالیٰ جو جملے میں اضافہ ہوتا جائے گا یہ ہماری ترکیب بھی جو ہے وہ مزید بڑھتی جائے گی. اور پھر جب قرآن مجید کا انالیسس آپ کے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جملہ ہے جبریل اور میکال فرشتے ہیں. جی میں ذرا لکھ لوں، پہلے مبتدا لکھ لوں. جبریل و میکال. فرشتے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو فرشتے ہوتے ہیں نا، فرشتہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو کیا کہا تھا کہ ما ھذا بشرن ان ھذا الا ملک کریم.
ملک، ملکن فرشتہ، ٹھیک ہے جی. اب ذیشان اب جملہ بول دیں. جبریل و میکال ملکانی. کلیئر ہو گیا جی. تو ملائکہ جمع ہے اصل میں، ٹھیک. اگر ایک اور کو ہم شامل کر لیں ساتھ تو پھر وہ جملہ وہ اس طرح کا بن جائے گا. ذیشان انالیسس بھی کریں، شاباش. جی وہ خبر ہوگی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اچھا یہاں پر تھوڑا سا اگر ایڈ کر لیں ہم، یہ واو جو ہے نا یہ آپ کا کہلاتا ہے حرف عطف. حرف عطف اصل میں عطف ہے. پھر وہی ہم اردو میں کرنے کے لیے جیسے اسم اصل لفظ ہے، ہم اردو میں اسے اسم بولتے ہیں کیونکہ وہ ذرا اردو میں ادا جلدی ہو جاتا ہے نا آسانی سے. تو حرف عطف روانی کے لیے. اچھا حرف عطف جب بھی آئے گا یہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اور کے معنی میں، یعنی دو چیزوں کو آپ جوڑ رہے ہیں اس کے ذریعے سے، ملا رہے ہیں. ایک اسم اس کے پیچھے ہوگا، ایک اسم اس کے آگے ہوگا، ٹھیک. اس سے جو پہلے ہوگا نا اس کو کہتے کیا ہیں؟ ان کے اس جو پیچھے والا اور جو آگے والا، ان کے میں نام آپ کو بتا دوں تاکہ یہ بھی آپ کا ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں تو کہ آپ جلد از جلد جو ہے وہ قرآن مجید کی ترکیب جو ہے وہ کرنا سیکھ سکیں. حرف عطف سے جو پیچھے والا اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معطوف علیہ. معطوف علیہ، اس پہ عطف کر رہے ہیں یعنی ہم معطوف علیہ. اور حرف عطف کے بعد جو اسم ہوگا وہ کہلائے گا معطوف. کلیئر ہو گیا؟ تو معطوف علیہ حرف عطف سے پہلے والا اور معطوف حرف عطف کے بعد والا. اب اس کی ترکیب ہم اس طرح کریں گے کہ جبریل معطوف علیہ، واو حرف عطف، میکال معطوف. معطوف علیہ اور معطوف مل کر مبتدا، ملکانی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. کلیئر ہو گیا؟ پھر سن لیں. جبریل معطوف علیہ، واو حرف عطف، میکال معطوف. معطوف علیہ اور معطوف مل کر کیا بنے؟ مبتدا. ملکانی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. کلیئر ہو گئی جی ترکیب؟ یہ 2-4 مرتبہ آپ کریں گے نا اس طرح تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا آپ کو. لیں جی ایک جملہ اور کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں. ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کل کے جملوں کے حوالے سے. جملہ ہے آپ سے سوال کہ سادہ سا جملہ ہے، زید اور حامد، بالکل بیسک جملہ، زید اور حامد نیک ہیں. جی جلدی سے بتائیے. زیدن 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 واو، جی شاباش، واو ضرور بولنا ہے. زیدن و حامدن ماشاءاللہ صالحانی. ذرا انالیسس کر کے دکھائیں گے ذرا اس کا. ماشاءاللہ حرف عطف، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تینوں نہیں، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ آ گیا. ماشاءاللہ جی. یہ ترکیب ہے جو جسے سیکھنے میں بہت عرصہ لگتا ہے، جو ماشاءاللہ آپ کو آ گئی ابھی سے. جی اگلا جملہ آپ. فاطمہ اور زینب نیک ہیں. فاطمہ تو و زینب صالحتان. ماشاءاللہ جی. جی انالیسس کریں جی اس کا بھی، شاباش جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. مبتدا خبر ہوگی.
جملہ اسمیہ بن گیا، ماشاءاللہ. جی آپ سے جملہ. زید اور زینب نیک ہیں. زید و زینب نیک ہیں. سوال پیدا ہوا نا، سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کریں. اوپر والے دو جملے تھے ان میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ مبتدا خبر میں ہم نے مطابقت رکھنی ہے جنس اور عدد کے اعتبار سے. وہ مذکر تو خبر بھی مذکر، وہ مؤنث خبر بھی مؤنث. اب کیا ہوا؟ ایک مذکر ایک مؤنث، ایک مذکر ایک مؤنث. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو اصول یاد رکھ لیں قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے کہ الرجال قوامون علی النساء. ٹھیک ہے، تو خبر جو ہے وہ مذکر آئے گی، ایسی صورت میں خبر مذکر آئے گی. ٹھیک ہے، تو کیا بن گیا یہ جملہ؟ زید و زینب صالحان. ہاں جی، کیونکہ عرب میں لیڈیز فرسٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر ایک زید اور 5 خواتین رکھ لیں ساتھ، مثلا زید و زینب و مریم و فاطمہ و عائشہ، تو ان کی خبر جو ہے ہم یہی دیں گے صالحون. ٹھیک ہے، جمع ہو گیا نا، تو خبر ہم صالحون ہی رکھیں گے. ٹھیک، اور اس کی وجہ بھی اس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی خواتین کو ڈیگریڈ کرنا مقصد نہیں ہے. اصل میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جب نازل ہوا ہے اور جس معاشرے میں نازل ہوا ہے وہ معاشرہ کون سا تھا؟ وہ پولیگیمی سوسائٹی تھی. ٹھیک ہے، جس میں مرد جو ہیں وہ اوپر تھے، ڈومینیٹ تھے. اس حوالے سے قرآن نے بھی، آپ دیکھیں آیتیں بھی آپ کو اس حوالے سے ملتی ہیں، اس میں خطاب جو ہے اکثر وہ مردوں سے، مذکر کے صیغوں میں خطاب ہے نا. تو خواتین کہیں جی ہمیں تو کوئی حکم ہی نہیں ملا. اب خواتین چونکہ انڈر ہیں لہٰذا اب حکم مردوں کو دیا جا رہا ہے اور وہ ان کے تابع ہونے کی وجہ سے ان احکام کو ماننے کی پابند ہے. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو بھی سمجھ لیں. تو یہ بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو بتانا تھا. تو اس میں انالیسس اس کا اسی طرح ہوگا. تو الحمدللہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر ہم نے اس میں علم کو استعمال کر کے دیکھ لیا. اب ہم مبتدا کی جگہ پر ضمائر کو انشاءاللہ تعالی استعمال کریں گے. اور ضمائر چونکہ معرفہ ہوتے ہیں لہٰذا مبتدا بنانے میں ہمیں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف جو ہے وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب ہم ضمائر کو جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر استعمال کرنے لگے. اچھا، یہاں پہلی بات اب ضمائر کے حوالے سے، ضمائر بھی چونکہ اسماء ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور اسم کو ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکیں گے جب تک ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم نہ ہو جائیں. ان کا اعراب، ان کی جنس، ان کا عدد اور ان کی وسعت. ٹھیک ہے، تو اب ضمائر بھی چونکہ اسماء ہے لہٰذا ضمائر کے حوالے سے بھی ہمیں یہ 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے. ان میں سے ایک بات ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے، کون سی؟ معرفہ. وسعت کا ہمیں پتہ ہے کہ ضمائر معرفہ ہوتے ہیں. ضمائر معرفہ ایک پہلو کور ہو گیا الحمدللہ. اب رہ گیا 3 پہلو. اب 3 پہلو یعنی ہمیں ضمائر کا اعراب، اعرابی حالت یعنی رفع والے، نصب والے اور جر والے ضمائر وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے. اور پھر مذکر مؤنث، جس طرح انگریزی میں آپ ہی اور شی استعمال کرتے ہیں، آخر مذکر مؤنث الگ ہی الگ استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں تو اور زیادہ الگ استعمال ہوں گے. انگریزی میں آپ یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں مذکر مؤنث سب کے لیے، لیکن عربی میں یو کے لیے مذکر کے لیے الگ ہوگا اور مؤنث کے لیے الگ ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس میں تو بلکہ اور زیادہ خیال رکھا جائے گا. تو تیسری چیز یعنی واحد، مثنی اور جمع، عدد کے حوالے سے بھی ہمیں ضمائر کو دیکھنا پڑے گا. تو ضمائر کے اگر آپ کو 2 چارٹس یاد ہو جائیں تو وہ آپ کو قرآن مجید کے تمام ضمائر کو سمجھنے میں انشاءاللہ مدد دیں گے. صرف 2 چارٹس، جس میں سے ایک چارٹ اب ہم یاد کرنے لگے اور اسی چارٹ کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جملوں میں استعمال کر لیں گے. اور وہ چارٹ جو ہے ہمارا حالت رفع والا چارٹ ہے، کیونکہ ہمیں ضرورت اس وقت مبتدا کی جگہ پہ رکھنا ہے نا اپنے ضمائر کو، اور مبتدا ہمارا حالت رفع میں ہوتا ہے لہٰذا ہمیں حالت رفع والے ضمائر چاہیے. تو جو میں پہلا چارٹ آپ کو کرانے لگا ہوں وہ ہے ضمائر حالت رفع میں. سے آپ بے شک ہیڈنگ دے دیں، ضمائر
حالت رفع میں. یعنی اس چارٹ میں آپ کو حالت رفع والے ضمائر پتہ چل جائیں گے. ضمائر معرفہ ہوتے ہیں, وسعت کا آپ کو پہلے پتہ چل چکا ہے. اب رہ گئے دو پہلو, جنس اور عدد. اس کے لیے باقی چارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. کلیئر ہو گیا؟ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر یا پروناؤن ہم استعمال کب کرتے ہیں؟ ناؤن کی جگہ پر. زید کی ریپیٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے میں اب زید کے لیے انگلش میں ہی پروناؤن یوز کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یا اس کے مختلف کیسز یوز کرتا ہوں, ٹھیک. لیکن جب میں اسے مبتدا کے لیے لاؤں گا تو حالت رفع میں رکھوں گا. یہ بہرحال آگے کی باتیں ہیں. تو عربی زبان میں ذہن میں رکھیے گا کہ جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں ان کی تعداد 14 ہیں ٹوٹل. ضمائر آپ کے پروناؤنز جو ہیں وہ تھرڈ پرسن پروناؤنز بھی ہوتے ہیں. تھرڈ پرسن کسے کہتے ہیں؟ دا پرسن اسپوکن اباؤٹ, جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تھرڈ پرسن ہوتا ہے. دا پرسن اسپوکن ٹو, جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کا سیکنڈ پرسن ہے. اور دا اسپیکنگ پرسن یہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے. یعنی میں فرسٹ پرسن ہوں, آپ ڈاکٹر صاحب سے میں بات کر رہا ہوں یہ سیکنڈ پرسن ہے, اور ندیم صاحب کی میں بات کر رہا ہوں ان سے تو یہ تھرڈ پرسن ہے. تو یہ فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. ٹھیک ہو گیا؟ اس حوالے سے ہم یہ چارٹ جو مکمل کریں گے. تو ضمائر میں ہمارے سامنے آ گیا پہلے تھرڈ پرسن, اور تھرڈ پرسن کو آپ گرامر میں یا اس میں چارٹ میں دیکھیں گے یہ غائب کے طور پہ اسے لکھا جاتا ہے. اور غائب سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہاں سے ہی غائب ہے, ہو سکتا ہے کہ یہاں نہ ہو, لیکن یعنی آپ کے میں بول رہا ہوں, ان سے بول رہا ہوں تو وہ یہیں چاہے موجود ہیں, لیکن جس تیسرے کی بات ہو رہی ہوگی وہ غائب کے زمرے میں آئے گا. اس کانسیپٹ کو ایک کلیئر کرنا ہے آپ نے. جی اچھا, اس میں تھرڈ پرسن میں ہمارے پاس مذکر بھی ہوگا, اور مذکر کے لیے میں یہ سمبل یوز کر رہا ہوں تاکہ میں جگہ جو ہے کم سے کم استعمال کر سکوں, اور مؤنث کے لیے یہ. ٹھیک ہو گیا؟ پھر ہمارے پاس سیکنڈ پرسن, اسے ہم کہیں گے مخاطب, جس سے خطاب کیا جا رہا ہے, مخاطب. ایک ہوتا ہے مخاطب, وہ ہوتا ہے خطاب کرنے والا. میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میرے مخاطب ہیں, ٹھیک ہے, آپ سے میں خطاب کر رہا ہوں. تو اسے حاضر بھی کہا جاتا ہے, اور اس میں بھی ہمیں مذکر اور مؤنث ملیں گے. اور اس کے بعد فرسٹ پرسن, اسے کہا جائے گا متکلم. متکلم کلام کرنے والا. ظاہر بات ہے اس میں بھی میں بھی کلام کرتا ہوں اور گھر بھی کلام ہوتا ہے. تو یہ پھر اس کے بعد یہ جینڈر ادھر آ گئی. اس کے بعد نمبر کے لیے ہم واحد, مثنیٰ اور جمع یہ ضمائر دیکھیں گے. کلیئر جی؟ تو یہ آپ کے سامنے خانے بنیں گے. میں لائنیں نہیں لگاؤں گا کیونکہ وہ ٹیڑھی میڑھی لگ جائیں گی. تو بس یہ ان کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بن رہے ہیں اس کے حوالے سے میں ایک پروناؤن لکھتا جاؤں گا. تھرڈ پرسن سنگولر میسکلن, یعنی جسے انگریزی میں آپ ہی کہتے ہیں. ہی کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوگا ہوا. ہوا, اور ہوا کب استعمال ہوگا؟ حالت رفع میں, نہ نصب میں نہ جر میں. پڑھ ہی رہے ہیں حالت رفع, ٹھیک ہے نا, اس لیے تاکہ میں بار بار اس کو پکا کروں کیونکہ اعراب سب سے اہم سبق ہے. ہوا ہی کے لیے, اور ہیا شی کے لیے. اردو میں آپ وہ کا لفظ جو ہے دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. مذکر ہو تو بھی میں کہتا ہوں وہ, اور مؤنث ہو تو بھی میں کہتا ہوں وہ. انگریزی میں بہرحال ہم فرق کرتے ہیں. اچھا, اب انگریزی اور اردو میں مثنیٰ تو ہے نہیں, واحد کے بعد جمع ہی ہے, لیکن عربی میں چونکہ مثنیٰ ہے لہٰذا ہمیں مثنیٰ یہاں بھی دیکھنا ہوگا. ہوا کے لیے جو مثنیٰ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہما. ہما. اور ہیا کے لیے بھی ہما ہی استعمال ہوتا ہے. اب کم از کم آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی کہ ایک جیسے لفظ آ گئے تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مذکر ہما ہے کہ یہ مؤنث ہما ہے. آپ کو کانٹیکسٹ بتا دے گا.
اگر پیچھے زینب اور فاطمہ کا ذکر ہے اور ہما آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہما مؤنث کے لیے، اور اگر پیچھے زید اور حامد کا ذکر ہے اور ہما آگے آ رہا ہے پروناؤن تو یہ ہما زید اور حامد کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر تو ظاہر بات ہے پھر تو مذکر ہی، وہ تو مذکر، وہ تو رول میں نے آپ کو بتا ہی دیا اس کا. ہوا، ہما، اور ہوا کی جمع جو آتی ہے وہ آتی ہے ہم. ہوا، ہما، ہم. ہیا، ہما، ہننا. یعنی دے کے لیے ہم جو عربی میں الفاظ استعمال کریں گے، اگر دے مذکر ہوگا تو ہم اور دے مؤنث ہوگا تو ہننا. ٹھیک ہے، انگریزی میں دے کا لفظ ایک ہی جو ہے وہ سب کو کور کرتا ہے. تو آپ کے انگریزی میں جو استعمال ہونے پروناؤنز ہیں نامینیٹو کیس میں وہ سارے استعمال ہو گئے، یعنی ہی، شی اور دے. اب رہ گیا اٹ. اب اٹ اگر تو مذکر ہے تو ہوا، اور اٹ اگر مؤنث ہے تو ہیا. ٹھیک ہو گیا نا، یہ کور ہو گیا. اب آ جائیں جی یو کے لیے. یو کا ایک لفظ واحد جمع مذکر مؤنث انگریزی میں سب کو کور کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا، میں آپ سب کو بھی یو کہوں گا، آپ میں سے ایک کو بھی یو کہوں گا، اگر مؤنث ہوگی تو اسے بھی یو کہوں گا. کلیئر ہو گیا نا. لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہوگا. یو اگر مذکر ہے اور ایک ہے تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوگا انتا. انتا. اور اگر یو مؤنث ہے، ایک ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا انتی. فرق زبر اور زیر کا ہے. انتا مذکر، آپ میرے لیے انتا ہوں گے، اور مؤنث میرے لیے انتی. انتا کا مثنیٰ انتما. انتما. انتی کا مثنیٰ بھی انتما. اور اس میں تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. جب میں انتما کہوں گا، اگر آپ دونوں سے میں خطاب کر رہا ہوں تو انتما، آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہونی کہ انتما مذکر ہے کہ مؤنث ہے. آپ سے میں بول رہا ہوں دونوں سے، تو آپ انتما مذکر ہی ہیں ظاہر ہے. اور اگر دو مؤنث ہوں گی انہیں میں انتما کہوں گا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ انتما سے مراد مؤنث ہی ہے. اس میں تو یہ سوال بھی نہیں پیدا ہوگا. وہ تو پہلے بات ہو چکی ہے، وہ تو فارمولہ بتا دیا ہے، وہ تو فارمولہ بتا دیا ہے، وہ تو میرا خیال سوال بنتا ہی نہیں ہے. انتا، انتما اور انتم. کافی سارے مذکر ہوں گے، آپ سب سے میں کہوں گا انتم، آپ سب. اور اگر کافی ساری مؤنث ہوں گی تو میں کہوں گا انتنا. انتنا. اچھا، اب فرسٹ پرسن میں یعنی آئی، مذکر کے لیے بھی آئی، مؤنث کے لیے بھی آئی. اب یہاں پر عربی نے بھی ساتھ دیا انگریزی اور اردو کا. انہوں نے کہا جی ایک لفظ ہی جو ہے وہ کافی ہے، اور وہ ہے انا. اور یہ انا آپ کو پتہ ہے، انا ایسی چیز ہے کہ اس میں چاہے مذکر کی ہو چاہے مؤنث کی، وہ ایک ہی کافی ہے، انا. تو انا جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے واحد، اور مثنیٰ اور جمع مذکر مؤنث سب کے لیے نحنو، یعنی ہم. تو انا اور نحنو یہ آپ کے فرسٹ پرسن پروناؤنز ہو گئے. اب دیکھیں جو میں نے بات کی تھی 14 وہ پورے ہو گئے جی. تھرڈ پرسن میں آپ کے 2 4 6، سیکنڈ پرسن میں بھی 2 4 6 12 اور 2 14، اور اس میں بھی ہما کامن ہے اور انتما کامن ہے. اگر ان کو بھی مطلب اس طرح کاؤنٹ کرے تو یہ تقریباً 14 کی بجائے 12 بن جاتے ہیں. لیکن آپ نے ان کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے. تو ضمائر ان کی اب اپنے پہچان جو ہے کس طرح کرنی ہے، کچھ نہ کچھ آپ نے نشانیاں بنا لینی ہیں. مثلا آپ کہیں گے تھرڈ پرسن کے جو پروناؤنز ہیں آپ دیکھیں سب کے سب ہا سے شروع ہو رہے ہیں، ان سب میں ہا ہے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، سب میں ہا ہے. اور سیکنڈ پرسن میں سب میں ان ہے، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. اور انا
اس سے کون غافل ہوا ہے؟ میں، اور نحنو ہم. ٹھیک، پر اس کو ہم ایک طریقے سے یاد کریں گے. بڑا اچھا طریقہ ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا تھا دیکھنے کا. تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں فرسٹ پرسن، میں فرسٹ پرسن، اور آپ سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. کلیئر؟ تو یہ جو میرے دو ہاتھ ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ ضمائر ہم تھوڑے سے پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جملوں کی طرف چلتے ہیں. یعنی تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، تھرڈ، سیکنڈ، فرسٹ. ایک ہاتھ میرا فارغ ہے اور میں نے اسے فارغ کیا، تو یہ والا ہاتھ جو ہے میرا مذکر کے لیے، مذکر تھرڈ پرسن، مذکر سیکنڈ پرسن، اور اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے. اور یہ والا ہاتھ مؤنث، مؤنث تھرڈ پرسن، مؤنث سیکنڈ پرسن. کلیئر ہو گیا؟ تو اب ضمائر میں آپ کے سامنے بولتا ہوں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. یہ دیکھیں میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں تو یہ تھرڈ پرسن کی طرف، تھرڈ پرسن مذکر، تھرڈ پرسن مؤنث، سیکنڈ پرسن مذکر، سیکنڈ پرسن مؤنث، اور فرسٹ پرسن مذکر مؤنث دونوں. ہوا، ہوا، ہما، ہم. کلیئر ہو گیا؟ ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، ہیا، ہما، ہننا، ہیا، ہما، ہننا، ہیا، ہما، ہننا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. تھرڈ پرسن کلیئر ہو گیا؟ انتما، انتم، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، انا، نحن. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. اب میں صرف اشارے کروں گا، آپ نے بولنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ہاں جی ذرا پتہ چلے کلاس بیٹھی ہے. جی ایک ساتھ ماشاء اللہ، پتہ چلے کہ ضمائر یاد ہو رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. ایک دفعہ اور ذرا طارق صاحب اونچی آواز میں. جی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. کلیئر؟ اچھا اب یہ تو سارے ایک سیکوینس میں تھے نا. اب اگر میں ہاتھ آگے پیچھے کروں تو پہچان لیں گے؟ پہچانیں گے جی؟ ماشاء اللہ جی. پوری توجہ کے ساتھ. اب وہ گاڑی نہیں چلانی، اب دیکھ کے کہ اشارہ کون سا ہو رہا ہے. جی ہوا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جی انا، 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 ایک ہے انا. نحنو کے لیے پورا ہاتھ ہوگا میرا. ٹھیک ہے جی دوبارہ. ہوا، ہم، پھر ایک مرتبہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے
ماشاءاللہ. اب ایک دفعہ پورا سیکوینس میں جی. ہوا ماشاءاللہ جی. ضمائر آپ کو یاد ہو گئے. اب آپ اسی طرح یاد کریں گے. اب ہم ان ضمائر کو جملوں میں استعمال کرنے لگے ہیں مبتدا کی جگہ پر. ٹھیک ہے. میں نے کہا زید صالح، زید صالح، زید نے کیا. میں زید کی جگہ پروناؤن استعمال کرنا چاہتا ہوں تو کون سا کروں گا؟ ہوا صالح، ہوا صالح. کلیئر ہو گیا؟ بس اتنی سی بات تھی. زید و حامد صالحانی، زید و حامد صالحانی ہما صالحانی، ہما صالحانی. زید و حامد و محمود صالحون ہم صالحون. فاطمہ صالحۃ ہی صالحۃ. فاطمہ و مریم صالحتان ہما صالحتان. فاطمہ و مریم و زینب صالحات ہن صالحات. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں ان ضمائر کو دیکھیں صالح لفظ کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں. صالح لفظ کو خبر بنا رہا ہوں ان تمام ضمائر کے لیے. باری باری سنیے گا. ہوا صالح، ہما صالحانی، ہم صالحون، ہی صالحۃ، ہما صالحتان، ہن صالحات. انت صالح، انتما صالحان، انتم صالحون، انتی صالحۃ، انتما صالحتان، انتن صالحات. انا صالح، ٹھیک ہے. یا مؤنث کہے گی انا صالحۃ، اور نحنو صالحون. کلیئر ہو گیا؟ اب آپ میں سے کوئی ایک صاحب جو ہیں وہ ایک لفظ دیتا ہوں اس کو ان تمام ضمائر کے ساتھ گھمائیں. کون گھمائے گا؟ ماشاءاللہ. نہیں اپنا نام لیں جی. ماشاءاللہ. لفظ میں دے رہا ہوں آپ کو صادق کا لفظ آپ نے تمام ضمائر کے ساتھ استعمال کرنا ہے جی. ماشاءاللہ. صادقانی جی. 3 لفظ لکھ کے رکھ لیں، مدد آئیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت آسان فارمولہ جی. ہم صادقون. کلیئر ہو گیا جی. ماشاءاللہ. نیکسٹ. جی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. جی صادقانی. ونس جلدی آپ ذرا ذکر کرتے ہیں، تھوڑا سا ویٹ کریں جی. جی ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ. جی نحن صادقون. ماشاءاللہ جی. اور کون کریں گے جی؟ مسلم ورڈ کو سب کے ساتھ استعمال کریں. ہوا مسلم، ہما مسلمان، ہم مسلمون، ماشاءاللہ. ہی مسلمتن، ہما مسلمتان، ہن مسلمات، مسلمات. انت مسلم، انتما مسلمان، انتم مسلمون، انت مسلمتن، انتی مسلمتن، انتما مسلمتان، انتن مسلمات، انا مسلم، نحن مسلمون. انا مسلم و نحن مسلمون. جی. اور ندیم صاحب آپ لفظ کریں گے عابد کا لفظ. ماشاءاللہ. جی جی
आबिदातुन, आबिदातुन जी। अंता आबिदुन, अंतुमा आबिदानी, अंतुमा आबिदानी, अंतुम आबिदूना। जी माशाल्लाह। अंती आबिदतुन, जी अंतिमा, अंतुमा आबिदतानी, जी। अंतुन्ना आबिदतुन, आबिदातुन, आबिदातुन। अना आबिदूना, नहनु आबिद, अना आबिदुन, ना आबिदून, नहनु आबिदूना। अब देखें आपकी सूरतुल काफिरून जो है उसमें जरा गौर करें। कुल या अय्युहल काफिरूना ला आबुदु मा ताबुदूना वला अंतुम आबिदूना, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदुन मा अबदतुम। ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन से बताएं बाहर से? यही सारा आपके सामने आएगा। अब आप माशाल्लाह बोल सकते हैं, आप जो भी हैं। डॉक्टर साहब आपसे पूछा जाए जी आप कौन है, तो आप क्या कहेंगे? अब अना तबीबुन, आई एम ए डॉक्टर। ठीक है, हाँ जी। दानिश आप इस वक्त किस हैसियत से यहां पर बैठे हैं? अना तालिबुन। आप जरा उन दोनों के बारे में बताएं, वो दोनों कौन है? आप बताएं। हाँ जी, आपने मुझे बताना है, उन्हें नहीं बताना। माशाल्लाह। हुमा, हुमा, हुमा तालिबानी, हुमा तालिबानी। ये दिखाइएगा नहीं तालिबान से कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए जी। अना मुअल्लिमुन व अंतुम तुल्लाबुन या तालिबूना। ठीक है, अंतुम तालिबूना या तुल्लाबुन। तो जमा हमने इस्तेमाल करनी है, चाहे जमा सालिम इस्तेमाल कर ली जाए चाहे जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर में बस आपको लफ्ज जो है याद करना पड़ेगा जी। तारिक साहब आपने मुझे बताना है कि जी आप टीचर हैं और मैं तालिब इल्म हूं, ये आपने बताना है मुझे। आपने मुझे बताना है कि आप उस्ताद हैं और मैं स्टूडेंट हूं। मुअल्लिमान ना बनाए बस मुझे, मुअल्लिमुन। अंता मुअल्लिमुन जी। और आप क्या हैं? अना तालिबुन, माशाल्लाह। अना तालिबुन, माशाल्लाह जी। आप बताएं जी, आपने कहना है कि जी मैं बैठा हूं और आप खड़े हैं। जालिस कल बताया था, जालिस, जालिस। अना जालिसुन कायमुन व अंता कायमुन, अंता कायमुन। अना कायमुन व अंतुम जालिसूना। क्लियर हो गया? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़मायर। बस ये चार्ट एक दफ़ा आखिर में इसको, उस चार्ट को एक मतलब फिर दोहरा लें और फिर इसके बाद ख़त्म करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।